بغیر نیت کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر نیت کے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون میرا سجن تہجد کی نماز کے ساتھ ہفتے میں 3 دفعہ جو بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، مشکلات اگر آ رہی ہے وہ نکھرنے کے لیے آ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم ان موضوعات کو اپنی ویڈیو کا موضوع بناتے ہیں جن سے سب سے زیادہ آپ سوال پوچھتے ہیں، جس کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے زنجانی صاحب وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، پوری ایفرٹ دیتے ہیں، ہر طرح سے تمام اسپیکٹ سے ہم اس کو کور اپ کرتے ہیں، پوری انرجی لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جان لڑاتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملتی یا اس میں سے وہ ریزلٹس نہیں ملتے جن کو سوچ کے وہ کام شروع کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ کا بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم موضوع ہے، لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کام کے کرنے کی آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ مخلصانہ طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے لیے کوئی خرابی کر کے پھر آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نیت کیا ہے۔ کیا مجھے یہ بتائیے، بغیر نیت کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیا بغیر نیت کے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ کیا بغیر نیت کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یا روزے کی جو دعا آپ پڑھتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے، وہ بھی ایک طرح کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جی نیت کہ کی پورا دن ہم نے گزارا اور اب تیری رزق سے ہم افطار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فرائض جو انسان عوام الناس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو واجب چیزیں قرار دیں، اس کے اندر بھی اللہ نے یہ کہا کہ اس کی نیت جو ہے وہ کرو، اور نیت خالص کہ میرے سے مدد مانگو، اور آگے جو بھی ہوگا وہ میرے پہ چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی نیت کیا ہے۔ ہر انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور اچھی نیت سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں ایک ہماری بہن تھی، انہوں نے کہا کہ شاہ جی میری زندگی میں نا حاسدین بہت ہیں، تو مجھے کوئی دعا بتا دیں۔ میں نے ان کو ایک دعا بتا دی، اس دعا کو پڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے حاسدین بڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ پریشان ہو گئی کہ شاہ جی میں نے تو یہ وظیفہ کیا تھا ان کو اس کم کرنے نیت کے سے لیے، کم کرنے کے لیے، یہ تو نکل نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اس وظیفے کو بھی جاری رکھیں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ شاہ جی اس وظیفے نے مجھے وہ کچھ دکھا دیا جو میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، کہ وہ لوگ بھی نکل کر میرے سامنے آ گئے جو میرے سے حسد، بغض اور بیک بائٹنگ کرتے تھے میرے، دشمنی رکھتے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کون میرا سجن ہے، کون میرا دشمن ہے۔ واہ واہ، تو یہاں پہ یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس کی خرابی بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو باقی بھی خرابیاں ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے، تاکہ آپ اس میں سے نکل کر آگے نکلنا شروع ہو جائیں۔ اور بلکہ وہ وظیفہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے بلکہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے چہرے پہ بڑا نور ہوتا ہے، کہ جو لوگ، میں ایسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آ رہا ہوں کراچی، آپ کے شہر، 7 اگست سے لے کے 11 اگست تک سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں نا، واہ، اور خاص طور پہ تہجد کے ٹائم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے کا نور آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ یاسین قرآن کا دل پڑھنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو اتنا روشن کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ تہجد کی نماز کے ساتھ ہفتے میں 3 دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنا لیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، تو آپ جو بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، مشکلات اگر آ رہی ہے وہ نکھرنے کے لیے آ رہی ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدعلیزنجانی.com کے اوپر اونٹ کی ہڈی کی ایک بریسلٹ ہے، کہ آپ اگر سورہ یاسین پڑھ کے اس بریسلٹ پہ دم کر کے، جو کہ پہلے سے ہی دم شدہ ہے، اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر بہتری کو فائدہ اور نظر بد سے بھی خاص طور پہ آپ کو دور رکھے گی۔ بہت شکریہ ناظرین۔ آپ کی نیت کا دار و مدار آپ کے عمل پہ ہوتا ہے، جیسی نیت ہے ویسا عمل ہے۔ آپ یقیناً اپنی نیت کو درست کریں اور آپ کے عمل میں درستگی خود بخود آ جائے گی۔